حیدرآباد بستی جو ہے وہاں پہ بھی ہے خواجہ صاحب کا بیان ہوگا جو ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، تو وہاں بھی حضرات شرکت فرمائے 27 اکتوبر بروز بدھ بعد نماز عشاء بعد نماز مغرب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه۔ بچوں کو یہاں خاموش کرا دیں، بچے پیچھے چلے جائیں، بڑے آگے آ جائیں تو بہتر ہے۔ بچے اٹھ جاؤ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ اور سنت اللہ یہ ہے، جب کسی کو انعام سے نوازنا ہو تو پہلے اللہ اسے آزماتا ہے۔ ہم اور آپ اگر مٹی کا کوئی گھڑا بھی خریدیں تو 3 دفعہ کھٹکا کے دیکھتے ہیں، تربوز بھی خریدنا ہو تو اسے 2-3 دفعہ چیک کر کے لیتے ہیں۔ تو اللہ بھی جس کو انعام سے نوازتا ہے پہلے اسے مختلف امتحانات سے گزارتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم کو امتحانات سے گزارا، کامیابی کی صورت میں اللہ نے انعام دیتے ہوئے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَيَقُولُ الرَّسُولُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ۔ جب انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو آزمائشوں نے، سختیوں نے گھیر لیا، یہاں تک کہ وقت کے انبیاء پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرما دیا میری مدد تمہارے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو یہ سنت اللہ ہے، انعام دینے سے پہلے رب آزماتا ہے۔ جب اللہ نے اس انعام دینے کا ارادہ کیا جو خالق کائنات کے خزانوں میں یکتا تھا، جو اللہ کے خزانوں میں یکتا تھا، اللہ نے جب وہ انعام دینے کے ارادہ کیا تو اس سے پہلے بھی 3 شخصیات کو اللہ نے آزمایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ایک ماں باپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کے سر کے کچھ بال سفید تھے پیدائشی۔ ماں باپ نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔
یہ وہ شخصیت تھی جس کو سب سے پہلے آزمایا جا رہا تھا، اس لیے کہ اس بچے نے مستقبل میں جا کر نبی آخر الزمان کے دادا کا مقام پانا تھا۔ آزمائش کا آغاز ہوا بچپن میں، باپ کی شفقت کا سایہ اٹھ گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بچے کے نانیال کے ہاں منتقل ہو گئی۔ بچے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ ایک دن مکہ مکرمہ سے ایک شخص جس کا نام حارث تھا، وہ سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ مدینہ کے اوائل میں داخل ہوا کہ اس نے دیکھا کہ میدان میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ اس وقت کے بچوں کا کھیل بھی بامقصد ہوتا تھا، تیر اندازی کر رہے ہیں، نشانہ لگا رہے ہیں۔ ایک بچے کی واری آئی، اس نے پوزیشن سنبھالی، کمان سے تیر پھینکا، سیدھا نشانے پہ جا کے لگا تو وہ بچہ جھوم کے کہنے لگا، میں مکہ کے اس خاندان کا فرد ہوں جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا ہے۔ جب مکہ سے آنے والے حارث نامی شخص نے بچے کے جملے سنے، تعجب میں پڑ گیا۔ ساتھ قریب کھڑے دوسرے بچے سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا، یہ مکہ کے قریش خاندان کا بچہ ہے۔ باپ کے انتقال ہونے کے بعد ماں اسے لے کے مکہ سے مدینہ منتقل ہوئی۔ وہ حارث نامی شخص بچے کو پہچان گیا۔ وہ بچے کے والد کو بھی جانتا تھا اور بچے کا چچا جو موجود تھا اسے بھی پہچانتا تھا۔ ذہن میں ایک بات بٹھا لی کہ جب میں مدینہ سے واپس مکہ جاؤں گا تو اس بچے کے چچا سے جس کا نام مطلب تھا اس سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ اپنے اس بچے کو، بھتیجے کو اپنے پاس لے آؤ، اپنے نظروں کے سامنے اس کی تربیت کرو، وہ بڑا باصلاحیت بنے گا۔ واپس آیا تو اس بچے کے چچا سے ملا اور خوب اس کی ذہن سازی کی، بات اس انداز سے رکھی کہ مطلب نے عزم کر لیا کہ میں مدینہ جاؤں گا، بچے کو ساتھ لے کے آؤں گا۔ ایک دن سفر شروع کیا، مکہ سے مدینہ پہنچا۔ بچے کی والدہ سے اور خاندان کے بڑوں سے بات کی، اسے میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اپنے خاندان میں اپنے نظر کے سامنے اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر یہ، سب نے اس کی بات کو تسلیم کیا۔ وہ بچے کو لے کے مدینہ سے مکہ واپس لوٹنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ دوسری آزمائش بچے پہ آئی کہ پہلے باپ کے شفقت کے سائے سے محروم ہوا، اب والدہ کی محبتوں سے بھی دور جانا پڑا۔ مطلب بچے کو اپنے سواری کے پیچھے بٹھا کے سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچا۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوا، ایک شخص نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک نوجوان کو بٹھا کے لایا ہے۔ وہ سمجھا غلام خرید کے آیا ہے۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو بڑا حسین، وجیح النظر، باصلاحیت نظر آتا تھا، تو اس شخص نے دیکھتے ہی کہا، واہ عبد المطلب، اور مطلب کے غلام تیرا کیا ہی کہنا۔ مطلب چچا کا نام تھا، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ وہ سمجھا اس نے غلام خریدا ہے، کہا واہ عبد المطلب، مطلب کے غلام تیرا کیا ہی کہنا۔ اب یہ آواز لگنی تھی، شیبہ شیبہ نہ رہا، عبد المطلب پہ معروف ہو گیا۔ ایک وقت آیا
بچے کی تربیت ہوتی رہی. ایک وقت آیا اہل مکہ پانی کی قلت کی وجہ سے پریشان ہو گئے. مکہ اور مکہ کے اطراف میں پانی کی قلت آ گئی, زمین میں پانی نیچے چلا گیا, انتہائی پریشانی کا عالم. زمزم کے کنویں اور چشمے کی نشانات مٹ چکے تھے, کسی کو معلوم نہ تھا کہ زمزم کا چشمہ کہاں تھا, وہ نیچے دب چکا تھا. اللہ کی شان, عبد المطلب کو ایک رات خواب آیا اور اللہ نے خواب میں عبد المطلب کو زمزم کے چشمے کی نشانات بتلا دیے. عبد المطلب اٹھے اور اس نشانات کے مطابق جا کے کھدائی شروع کر دی. جو گزرتا ہے دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے, عبد المطلب سخت گرمی میں تنے تنہا کیا کر رہے ہو؟ زمزم کا چشمہ تلاش کر رہا ہو. انہوں نے کہا اس کے تو نشانات ختم ہو چکے ہیں, آپ لا یعنی محنت کر رہے ہو, گرمی میں تنے تنہا لگے ہو. لیکن عبد المطلب لگے رہے. ایک دن دل میں تمنا پیدا ہوئی, اور تو کوئی ساتھ نہیں دے رہا, کاش کہ میرے 10 بیٹے ہوتے, میرے دائیں بائیں آگے پیچھے میرے ساتھ کام کرتے. تو منت مانی, اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا. اس وقت یہ جائز تھا. مختصر یہ کھدائی کرتے کرتے ایک دن زمزم کا چشمہ زمین سے پھوٹ پڑا. مکہ اور اطراف میں خوشی کی لہر دوڑی کہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے, پانی کی قلت ختم ہو گئی ہے. اللہ کی شان. اب عمائدین علاقہ جو علاقے کے بڑے بڑے سردار تھے, انہوں نے جمع ہو کر متفقہ طور پہ فیصلہ کیا اور عبد المطلب کو خانہ کعبہ کا متولی بنا دیا. اللہ نے مقام دینا تھا. عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. ایک وہ وقت آئے کہ آپ کی بیٹوں کی تعداد بھی 10 ہو گئی. آپ کو اپنی منت یاد ہے کہ 10 میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے. کون سا بیٹا قربان کروں؟ 10 کے 10 نام پہ قرآن کیا گیا. اللہ کی شان, قرآن عبداللہ کے نام پہ نکلا. یہ وہ دوسری شخصیت ہے جس کو رب نے آزمانا ہے, کیونکہ انعام بہت بڑا دینا ہے. قرآن میں عبداللہ کا نام, عبداللہ کی بہنوں نے, علاقے کے سرداروں نے عبد المطلب سے کہا, عبد المطلب عبداللہ کو قربان نہ کرنا, یہ بڑا وجیہ النظر با صلاحیت بچہ ہے, بہت ہی حسین بچہ ہے, اس کو قربان نہ کرنا. جب ہر ایک نے یہ بات کی تو عبد المطلب نے فیصلہ کیا, پھر ایسا کرتے ہیں کہ عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان میں قرعہ کریں گے. 10 اونٹ سے شروع کروں گا. عبداللہ 10 اونٹ, عبداللہ 20 اونٹ, عبداللہ 30 اونٹ. جب تک اونٹوں کے نام پہ قرعہ نہیں نکلے گا, ہر مرتبہ اونٹ میں 10 کی تعداد بڑھاتا جاؤں گا. اب قرآن دازی شروع ہوئی. پہلے قرآن دازی عبداللہ 10 اونٹ, قرعہ عبداللہ کے نام. عبداللہ 20 اونٹ, قرعہ عبداللہ کے نام. عبداللہ 30 اونٹ, قرعہ عبداللہ کے نام. عبداللہ 40 اونٹ, قرعہ عبداللہ کے نام. حتیٰ کہ عبداللہ 100 اونٹ پہ جب قرعہ ہوا, اب اللہ کی شان قرعہ اونٹوں کے نام پہ نکل آیا. عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹ قربان کر دی. ایک وہ وقت آیا کہ عبداللہ مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے ہیں. مکہ سے مدینہ کا سفر تنے تنہا سفر کر رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستیاں ہیں.
اس بستیوں میں سے ایک بستی جہاں یہودیوں کی ایک عورت جو تورات کی عالمہ تھی، اسے نبی آخر الزمان کے باپ کی نشانیاں معلوم تھی، وہ اس انتظار میں رہتی تھی کہ وہ نوجوان مجھے نظر آ جائے تاکہ میں اس کی نکاح میں آؤں اور یہ نبی آخر الزمان کی دولت میری جھولی میں آ جائے۔ ہر گزرنے والے مسافر کو روک کے پہلے پانی پیش کرتی اور اس میں نشانیاں تلاش کرتی۔ عبداللہ کا گزر ہو رہا ہے، خاتون نے قریب آ کے جب عبداللہ کے چہرے پہ نظر ڈالی تو جان گئی یہ وہی شخصیت ہے جس نے نبی آخر الزمان کا باپ بننا ہے کہ اس عبداللہ کے پیشانی پہ نبی آخر الزمان کا نور چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ کتابوں میں جو علامات پڑھی تھی وہ اس نے پالی۔ اب اس خاتون نے عبداللہ سے کہا میں آپ کی نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ نے کہا ماں باپ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جب اس نے دیکھا نوجوان قدم تیار نہیں تو کہنے لگی اچھا ایک مرتبہ ویسے ہی ملاقات ملاپ کر لو۔ عبداللہ نے کہا یہ میں سوچ ہی نہیں سکتا، یہ ایک آزمائش کے لمحات تھے جس میں سے عبداللہ کو اللہ گزار رہا تھا۔ عبداللہ نے اپنا سفر جاری کیا اور وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک دن مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ اللہ کی شان، انہی دنوں میں مکہ میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام بنو زہرہ تھا، بنو زہرہ قبیلہ۔ اس میں ایک خوبصورت نوجوان بچی تھی جس کے اخلاق، کردار اور تہذیب کے چرچے پورے قبیلے میں تھے۔ رب کی قدرت، اس بچی کا نام آمنہ تھا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ کا نکاح اسی بچی آمنہ سے ہو گیا۔ کچھ وقت مکہ میں گزارنے کے بعد عبداللہ بی بی آمنہ کو لے کے مکے کا سفر کرتے۔ وہ خاتون راستے میں انتظار میں ہے، کوئی مسافر گزرتا ہے، آگے بڑھ کے دیکھتی ہے۔ اب دیکھا کہ وہی نوجوان آیا، پانی پیش کیا، قریب ہوئی، پیشانی پہ نظر ڈالی، وہ نور نظر نہیں آیا تو اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان کا نور باپ کے پشت سے ماں کی رحم میں منتقل ہو چکا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب تیسری شخصیت کی آزمائش کا آغاز۔ ایک دن مکہ میں تجارتی قافلہ تیار ہوا ملک شام جا کر تجارت کرنے کے لیے۔ اللہ کی شان، اس میں حضرت عبداللہ کا نام بھی شامل تھا۔ جب بی بی آمنہ کو پتا چلا، شادی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور اس وقت تجارتی قافلے کافی عرصے بعد لوٹتے تھے، پتا چلا کہ عبداللہ تجارتی قافلے میں شامل مکہ سے ملک شام جا رہے ہیں تو آمنہ اداس ہو گئی۔ عبداللہ گھر آئے، آمنہ کو اداس پایا تو سمجھ گئے، سمجھایا، حوصلہ دیا، آمنہ پریشان نہ ہونا، جلدی لوٹ کے آؤں گا، اور ساتھ ہی کہا بی بی آمنہ یہاں کا دستور یہ ہے جب تجارتی قافلہ واپس لوٹ کے آتا ہے تو ایک گھنٹی بجائی جاتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے فلاں تجارتی قافلہ واپس آ گیا۔ ہر ایک اپنے رشتہ دار و عزیز کو لینے کے لیے باہر آ جاتا ہے۔ آمنہ جب وہ گھنٹی کی آواز سننا، آپ بھی گھر کے دروازے کے پاس پردے میں کھڑے ہو کے میرا انتظار کرنا، میں گھر پہ آ کے خوشی کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا۔ آمنہ کو کچھ حوصلہ ملا، اجازت لے کے حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ روانہ ملک شام پہنچے، تجارت کی، واپسی ہوئی۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کی یہ پوزیشن تھی کہ مزید آگے سفر کو جاری رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی تھی۔ قافلے والوں نے مشورہ کیا، اب
अब्दुल्ला को उनके नानियाल मदीना मुनव्वरा में ठहरा दिया। काफिला सफर करके मक्का मुकर्रमा पहुंचा। घंटी बजी, हर एक अपने अजीज को लेने के लिए दौड़ा। किसी का बेटा है तो किसी का भाई है, किसी का बाप है तो किसी का चचा और मामू है। बीबी आमना भी कमरे से दौड़ते हुए दरवाजे के पर्दे के पीछे आके खड़ी हो गई। अभी मेरा अब्दुल्ला आएगा, मैं उनका इस्तिकबाल करूंगी। मुख्तसर ये हर एक अपने अजीज को लेके घर पहुंचा। अब्दुल्ला दरवाजे पे न आए। आमना उदास हो गई। मैं छोटे बैठ जाऊं, क्या करता अल्लाह के बंदों, बच्चे निकल रोन होते हैं हमसे। बीवी आमना उदास हो गई। अब्दुल्ला नहीं, बिरादरी खानदान के अफराद आए, आपको हौसला दिया। पता चला अब्दुल्ला बीमार हो चुके हैं, मदीना मुनव्वरा में रोक लिया गया। उन्होंने बीवी आमना को हौसला दिया, परेशान न होना, हम मक्का से मदीने का सफर करेंगे। पैदल जानवरों के सफर होते थे, लंबा सिलसिला था, और वहां जाके हम अब्दुल्ला की खैर खबर लेके आए। इधर से अभी ये 2-3 अफराद रवाना ही हुए थे कि मदीना से मक्का में खबर पहुंची, अब्दुल्ला 18 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अंदाजा लगाए अब्दुल्ला की उम्र जब 18 साल थी, बीबी आमना की क्या उम्र होगी। आजमाइश से गुजर रही है, वक्त गुजरता गया। बीवी आमना को मालूम नहीं कि नबी आखिर ज़मान मेरे शिकम में है, न कोई तकलीफ न कोई बोझ। कहती है मेरे साथ अजीब हालात शुरू हुए। रास्ते पे चलती तो तरफ झुक झुक के सलाम करते, कोई पत्थर कदम के नीचे आता तो फौरन नरम पड़ जाता। कहते जब मैं कुएं में पानी लेने जाती तो पानी फौरन ऊपर कुएं की किनारे पे आके मेरे कदमों के बोसे लेने लगता। मक्का की औरतें ढोल निकाल निकाल के थक जाती। जब उन्हें पता चला कि बीबी आमना आती है तो पानी ऊपर आ जाता है। अब वो बीबी आमना के इंतजार करती। जब आमना पहुंचती पानी ऊपर कदमों तक आ जाता, वो पानी अपना भर लेती तो मक्के की औरतें आमना को पकड़ के खड़ा कर लेती। आमना खड़ी रहना, आप चले गई तो पानी नीचे चला जाएगा, हमें निकालने में मुश्किल होगी, आप खड़े रहना ताकि हम अपने बर्तन भर ले। वो अपने बर्तन भर लेती। उसके बाद बीबी आमना अपने घर को लौट जाती। मालूम नहीं कि ये क्या हालात है। एक रात बीबी आमना ने ख्वाब आया। ख्वाब में हजरत आमना को बतलाया गया कि मुबारक हो, तू नबी आखिर ज़मान की मां बनने वाली है। बीबी आमना कहती है तब मुझे पता चला ये सारे के सारे हालात ये आने वाले मेहमान का इस्तिकबाल हो रहा था। ये तो आने वाले मेहमान का इस्तिकबाल था। यहूदियों की किताबों में ये बात मौजूद थी, जब नबी आखिर ज़मान दुनिया में तशरीफ लाने वाले होंगे तो आसमान पे एक सुर्ख रंग का सितारा तुलू होगा। ये अलामत होगी इस बात की कि नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाने वाले हैं। और यहूदी इस ताड़ में रहते थे। एक रात आ गई, यहूदियों ने देखा सुर्ख रंग का सितारा आसमान पे चमक रहा, समझ गए नबी आखिर ज़मान की आमद है। अगले दिन फौरन एक कमेटी तश्कील दी और उन्होंने कहा पूरे इलाके में जहां जहां यहूदियों की आबादी है पूरे इलाके का सर्वे करो और रिपोर्ट दो इस वक्त किस बस्ती में कौन सी औरत उम्मीद से है। कमेटी ने सर्वे शुरू किया, हर तरफ पहुंचे, बस्ती बस्ती घर घर। रिपोर्ट ये आई कि इस वक्त यहूदियों की बस्ती में कोई औरत उम्मीद से नहीं है।
اب یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، یہودی بے قرار ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ کمیٹی کو مکہ روانہ کیا، وہاں کا سروے کرو۔ کمیٹی جب مکہ پہنچی، مکہ کی آبادی کا سروے کیا تو یہ رپورٹ سامنے آئی، اس وقت عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب یہ رپورٹ یہودیوں کے سامنے آتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ نبی آخر الزمان کی نعمت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو چکی ہے۔ وہ دن اور آج کا دن یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے لیے وفادار نہیں ثابت ہوئے۔ اس دن سے مسلمانوں کے خلاف یہودیت نے سازشیں شروع کر دی اور آج تک وہ اسی جھنڈے پہ چل رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کی دولت ہمارے سے چھن گئی، بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ مختصر یہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ رات بھی آ پہنچی جس کی صبح صادق کو محبوب نے دنیا میں تشریف لانا تھا۔ اللہ کی شان۔ اس رات بی بی آمنہ کے گھر ڈیوے میں تیل تک موجود نہیں، ڈیوا ہی نہیں چل رہا، گھر میں اندھیرا۔ رب ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ میرے آنے والا نبی آخر الزمان، اسے اس دنیاوی روشنیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کموں کی ضرورت نہیں۔ بی بی آمنہ کے گھر میں اندھیرا ہے، ڈیوا تک نہیں جل رہا۔ جیسے ہی محبوب دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے گھر کا ایک ایک کونا روشن ہو گیا۔ عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، چہرہ والضحیٰ زندہ باد۔ امت کو بتلا دیا، اب سننا میرے محبوب کی میلاد کے موقع کے پیغامات۔ ہم میلاد مانتے ہیں لیکن کیسے مانتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی پیدا ہوئے، آپ کا خاندان ہے، دادا نانا ہے، پورے خاندان ہے، آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کی اولاد ہوئی ہے۔ میلاد سے تو انکار نہیں، میلاد تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ جھگڑا تو سیرت پہ آ کے ہوا، جھگڑا تو آپ کی عملی زندگی پہ ہوا۔ وہ محمد بن عبداللہ تو تسلیم کرتے تھے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ محمد بن عبداللہ تھے، جب محمد الرسول اللہ بنے تو یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ کافر محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ دوستو، ہم کب تک اپنے نوجوان نسل کو میلاد چوک پہ کھڑا رکھیں گے؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میرا مزاج نہیں ہے تنقید کا، میں اپنے ساتھیوں کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کب تک اپنی نسل کو میلاد چوک پہ کھڑا رکھیں گے؟ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھیں، اپنی نسل کو محبوب پیغمبر کی کردار اور اخلاق سے آگاہ کریں، میرے محبوب کی تعلیمات سے آگاہ کریں کہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا۔ جیسے دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمنہ کے گھر کا کونا کونا روشن، امت کو پیغام دیا میرے امتی میلاد منانا چاہتے ہو، اپنے اندر ایسی صفات پیدا کر کہ تیری وجہ سے پورا علاقہ روشن ہو جائے۔
बीबी आमना फरमाती हैं हाथों हाथ से ही यकदम पलटे और सजदे की हालत में चले गए। उम्मत को मिलाद के मौके पे पैगाम दिया, मेरे उम्मती हुकूकुल्लाह का ख्याल करना, इस पेशानी को सिर्फ रब के सामने झुकाना। मिलाद मनाओ लेकिन इस तरह ये बातें भी मानो, अपनी नस्ल को बताओ। फरमाया इस पेशानी को सिर्फ रब के सामने झुकाना, किसी गैर के सामने नहीं झुकने देना। हदीस में आता है क़यामत के दिन ऐलान होगा मुझे सजदा करो, रब कहेगा। जो सजदा में चले जाएगा उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। लेकिन उस वक्त सजदे में वही पेशानी जा सकेगी जो दुनिया में किसी गैर के सामने नहीं झुकी होगी। इसलिए इस पेशानी की हिफाजत की जरूरत है। मेरे महबूब ने मीलाद के मौके पे उम्मत के नाम ये पैगाम छोड़ा, मेरे उम्मती पेशानी को सिर्फ रब के सामने झुकाना। और अल्लाह ने, आप देखें, जानवर की तख्लीक ऐसे की है, जब उसने चारा चरना हो, कोई चीज खानी हो तो उसके लिए उसे सर झुकाना पड़ता है। इंसान की तख्लीक ऐसे की है कि ये खाने के लिए सर नहीं झुकाता, हाथ से उठा के ऊपर ले आता। रब ने बतला दिया, मेरे बंदे तुझे मैंने खाने के सामने झुकने के लिए नहीं बल्कि अपने सामने झुकने के लिए बनाया है। बीबी आमना फरमाती हैं कि आसमान के सितारे करीब आ चुके थे, यूं लगता था कि बिल्कुल झुक चुके हैं। उम्मत को पैगाम मिला कि जो मेरे करीब होगा अल्लाह उसे आसमानों का सितारा बना देगा। अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदय्तुम, फरमाए सहाबा सबसे मेरे करीब थे और आपने सहाबा को आसमानों के तारों से मुशाबियत दी है। मेरे सहाबा तारे हैं, जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। और फरमाए यूं लगता था कि सितारे करीब भी हैं और झुक चुके हैं। मिलाद के मौके पे एक दूसरा पैगाम उम्मत के नाम, मेरे उम्मती अपनी चाहत और ख्वाहिशों को अगर मेरे शरीयत के सामने झुका दोगे अल्लाह तुम्हें आसमान की तारों की तरह चमका देगा। लेकिन आज को उम्मत इस काम के लिए तैयार नहीं। अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत, अपने इरादे कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं। यूं लगता है कि मैंने अपनी चाहत और ख्वाहिश को दीन समझ लिया। दीन ख्वाहिश और चाहतों का नाम नहीं है। दीन अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात मानने का नाम है। हज के मौके पे बहुत से साथियों को मौका मिला होगा, आप मैदान अराफात में हैं, गुरूब आफ्ताब हुआ, हुक्म हुआ कि चलो मैदान मुज़दलिफा। आप सोचते हैं कि मैदान मुज़दलिफा तक पहुंचूंगा तो मगरिब की नमाज कज़ा हो जाएगी। चाहत यह है कि मगरिब की नमाज यहां पढ़ के फिर मैं मैदान मुज़दलिफा पहुंचूं, वो तो इशा हो जाएगी। लेकिन हुक्म होता है यहां तेरी चाहत नहीं चलेगी, तेरी ख्वाहिश नहीं चलेगी, नबी का हुक्म और तरीका चलेगा। यहां अगर तू अपने वक्त में मगरिब पढ़ेगा तो नहीं कबूल, अगर इशा के वक्त मैदान मुज़दलिफा में जाके मगरिब और इशा अदा करेगा तो उसे कबूल कर लिया जाएगा। दीन मेरे चाहतों का नाम नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के नबी की मानने का नाम है। यहां पत्थर चूमोगे तो हर एक आप पे फतवा लगाएगा और वहां पत्थर का चूमना इबादत बन जाता है। तो फरमाए जो मेरे शरीयत के सामने झुक जाएगा अल्लाह उसे आसमान का सितारा बना देगा। मैं मुख्तसर कर रहा हूं ताकि मैं समेट सकूं। एक वक्त आया ताइफ के करीब
बनु साद कबीले की 10 औरतें मक्का की बस्ती का सफर करती। बच्चे गोद में लेंगी, पालेंगी, कुछ मुआवजा मिलेगा, घर का सर्कल चलेगा। 10 में से एक की सवारी ने 7 नदियां पीछे रह गई। 9 इंतजार करने लगी। जब वो पहुंची तो फिर चल पड़ी। फिर उसकी सवारी ने 7 नदियां। 9 में से एक ने कहा, छोड़ो हलीमा को, हमारे भी रास्ता मारेगी। जल्दी मक्का के बस्ती में पहुंचो, मालदार बच्चों को उठा लो, या कम से कम जिसका बाप मौजूद हो, यतीम न हो, उसे गोद में ले लो, कुछ तो मिलेगा। 9 की 9 मक्का की बस्ती में पहुंची। ये के बाद दीगरे आमना के दरवाजे पे भी जाती, लेकिन अल्लाह को ये 9 के 9 दामन अपने महबूब की तरबियत के लिए पसंद नहीं थे। इन दामनों में माल दौलत की मोहब्बत ने जन्म लिया था। हिर सुहाबत इस दामन में खेलते नजर आते थे। रब नहीं चाहता था मेरा महबूब इस 9 में से किसी एक दामन में तरबियत पाए। तो अल्लाह की शान, रब ने 9 के 9 को अपने महबूब की तरफ से महरूम लौटा दिया। वो मक्का से बच्चों को उठाते हुए चलने लगी। इतने में हलीमा पहुंच गई। ये निकल रही है, हलीमा मक्का में दाखिल हो रही है। हलीमा हिलम से है। हलीमा के दामन में हिलम ने जन्म लिया था। सब्र और तहम्मुल हलीमा के दामन में खेलते थे। रब को ये दामन इतना पसंद था, इतना पसंद था कि अल्लाह इस दामन का इंतखाब अपने महबूब की तरबियत के लिए कर चुका था। हलीमा मक्का पहुंची। एक एक के दरवाजे पे जाती है, बच्चा है नहीं, बच्चा है नहीं। पता चला मक्का में कोई बच्चा नहीं रहा सिवाय एक के। अल्लाह की शान, एक की तरफ बुलाने वाला एक ही रह गया था। हलीमा फिरते फिराते आमना के दरवाजे पे। इसमें हिकमत ये थी कि जब हलीमा को पता चले कि मेरा महबूब यतीम है, तो उसके जहन में किसी और बच्चे का एहतिमाल ना आ जाए। रब को यह भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इस दामन का इंतखाब अल्लाह महबूब के लिए कर चुका था। अब रब को बर्दाश्त नहीं था कि हलीमा को पता चले कि महबूब यतीम है, किसी और बच्चे का ख्याल ना आ जाए। इसलिए कोई बच्चा नहीं सिवाय एक के। हलीमा आमना के दरवाजे पर, बच्चा है? हाँ है। बाप है? आमना ने कहा बाप तो नहीं, बच्चा यतीम है। अब कोई और था नहीं कि उसका जहन में बात आती। तो हलीमा ने कहा अच्छा आमना मुझे दिखाओ तो सही। आमना हलीमा को लेके चली। महबूब चारपे पे लेटे, चेहरे मुबारक पे सफेद चादर। आगे बढ़ के जब आपके चेहरे मुबारक से चादर उठाई, महबूब ने आंखें खोली, सामने खड़ी हलीमा को देखते ही महबूब पैगंबर मुस्करा पड़े। आपका मुस्कराना था, हलीमा दिल दे बैठे। साथ खड़े खामन से कहने लगी, मुझे यहाँ से कुछ मिले या न मिले, इस मासूम की मासूमाना मुस्कुराहटे ये तो मेरे दिल को तसल्लियां देती रहेंगी। खामन ने क्या कहा, तवज्जो करना। खामन ने कहा हलीमा उठा लो, असल्लाहु यजअल लना फीही बरका, शायद अल्लाह इस बच्चे में हमारे लिए बरकतों को पैदा कर देगा। यहां एक बात पल्ले बांध लेना, ये भी मेरे महबूब की मिलाद के मौके का पैगाम है। नजर कसरत पे न रखना, नजर बरकत पे रखना। 9 की नजर कसरत पे थी, ज्यादा मिले। रब ने 2 जहानों की बरकत से महरूम लौटा दिया। हलीमा और खामन की नजर बरकत में थी, रब ने 2 जहानों की बरकत हलीमा की झोली में डाल दी। जिस शोबे से भी मुताल्लिक हो, जमींदार हो, मुलाजिम पेशा हो या ताजिर, नजर कसरत पे न रखना, नजर बरकत पे रखना। अगर नजर कसरत पे रही, हराम दर हराम के मुर्तकिब होके 2 जहानों की बरकतों से महरूम कर दिए जाओगे। आज मेरे और आपके माशरे में सूदी कारोबार किया जाता है।
کیا یہ برکت کے لیے کرتے ہیں؟ جی کثرت کے لیے. رشوت لیتا ہوں کثرت کے لیے، ملاوٹ کرتا ہوں کثرت کے لیے، ناپ تول میں کمی کثرت کے لیے، دوسرے کو دھوکہ کثرت کے لیے، دوسرے کے حق دبایا کثرت کے لیے، حتیٰ کہ آج کا بھائی بہن کا وراثتی حق دبا کے بیٹھا ہے صرف کثرت کے لیے. اگر اسے اس کا حق دے دوں گا تو میری جائیداد کم پڑ جائے گی. میرے محبوب نے میلاد کے موقع پہ پیغام دیا، میرے امت میلاد منانا چاہتا ہے تو یوں منا، دوسرے کے حق کو نہ دبانا، نظر کثرت پہ نہ رکھنا، نظر برکت پہ رکھنا. میلاد منانا ہے تو بہن کا وراثتی حق دے دے. حلیمہ نے محبوب کو اٹھا لیا، یاد ہے؟ اب حلیمہ محبوب کو لے کے آگے ہے، بی بی آمنہ پیچھے پیچھے. گھر کے دروازے سے نکلنے لگے. بی بی آمنہ لخت جگر کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے. یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے دعائیں لیتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے. ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ زندہ ہیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، جب بھی گھر سے کسی سفر یا کام پہ جانا ان سے دعائیں لے کے جانا. اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں دعائیں دے کے جانا. اللہ بعافیت تمہیں گھر واپس لوٹا دے گا. ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں 40 دن پورے ہوں گے تو ماں باپ کو دعائیں دیں گے. تو کچھ آپ خود بھی تو سوچیں تھوڑا. جیسے زندگی میں اولاد ہر لمحے ماں باپ کی محتاج تھی، قبر میں اترنے کے بعد ماں باپ بھی ہر لمحے اپنے اولاد کی دعاؤں اور ایصال ثواب کی محتاج تھے. ہر لمحے محتاج ہے. ہم انتظار کرتے ہیں کیوں؟ فرمایا زندہ ہے تو دعائیں لے کے جاؤ، جا چکے ہیں دعائیں دے کے جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجرہ اور بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل کو، جو 7 یا 9 سال کی عمر کا بچہ تھا، مکہ کے چٹیل میدانوں میں چھوڑا اور ملک شام چلے گا. کچھ عرصے بعد خواب دیکھا. 8 ذی الحجہ کو خواب آیا. رب نے کہا خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ اٹھے اور 80 اونٹ بیٹے کی جگہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے. 9 ذی الحجہ کو پھر خواب آیا، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. پھر 80 اونٹ قربان کر دیے. 10 ذی الحجہ کو پھر خواب آتا ہے، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ ملک شام سے چلے، مکہ کی بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے. کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. اماں ہاجرہ نے سوچا والد ہیں، ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑے سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں. میرا تخیل، اماں ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی. ابھی یہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا. اتنی بڑی عظمت رب نے عطا کر دی. فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. ام موسیٰ بے قرار ہے، فرعون کی فوج آئیں گی بچے کو مار دیں گے. رب نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ کے دل پہ الہام کیا پریشان نہ ہونا، دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا. ماں نے بچے کو صندوق میں بند کیا. بیٹی اور ماں نے مل کے صندوق اٹھایا، دریا کے کنارے پہ لا کے رکھا. ماں پانی میں اتری، صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا. اب ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے. یہ وہ لمحہ ہے، بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا کلیم اللہ بن چکا تھا. اب اپنی بات کی طرف، محبوب گھر سے رخصت ہو رہے ہیں،
बीवी आमना साथ साथ ये वो बच्चा है जो वहां से दुआएं लेता हुआ जा रहा है। आमना लखी जिगर को दुआएं देते हुए रुखसत कर रही है, लेकिन बीवी आमना को क्या मालूम था मेरे लखी जिगर जो इस वक्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, एक वक्त आएगा अल्लाह इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह बना देगा। उम्मत को पैगाम दिया, माँ बाप से दुआएं लेके जाना या दे के जाना, कामयाबी के साथ लौटो। आज हम बुजुर्गों से, बड़ों से, असातिज़ा से बड़े शौक से दुआएं करवाते हैं, करवानी चाहिए, लेकिन घर में मौजूद बूढ़े माँ बाप, वो बुजुर्ग, उनसे औलाद दुआ लेने के लिए तैयार नहीं। जो घर में माँ बाप की सूरत में बुजुर्ग मौजूद है, उससे औलाद दुआ लेने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, माँ बाप जैसे हैं, लेकिन मेरी निस्बत से उनका मकाम माँ बाप का है, ये तो मैं उनसे छीन नहीं सकता, रब ने दिया है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह जिंदगी में उस शख्स से मिला दे जो जन्नत में मेरा साथी होगा। अब रब तो आलिमुल गैब है, कादिर मुतलक है। रब ने कहा मेरे पैगंबर फना इलाके की बस्ती में चले जाओ, वहां बाजार में एक नौजवान गोश्त का फट्टा लगाए बैठा, वो आपकी जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी ज़ादे राह बांधा और सफर शुरू किया। पहुंचे उस इलाके की बस्ती में देखा कि छोटा सा बाजार, चंद दुकानें। एक तरफ खड़े होकर नजर डाली तो आपको नजर आया कि पूरी दुकानों में एक ही गोश्त का फट्टा है जिसपे नौजवान बैठा गोश्त बेच रहा है। आप समझ गए ये मेरे जन्नत का साथी है। एक तरफ खड़े होकर देखने लगे कि मैं मालूम तो करूं किस अमल की वजह से इसको ये आजमत मिली है। जब आपने देखा तो ताज्जुब की इंतहा न रही, वो तो आम सा नौजवान था, किसी से सख्ती से बात कर रहा है, किसी से तलखी से बात कर रहा है। आखिर में थोड़ा सा गोश्त बचा, साफ करके रुमाल में बांधा, दुकान बंद के घर की तरफ चल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे चले, दरवाजे पे पहुंचे तो कहा नौजवान तेरा मेहमान हो, रात को ठहरना चाहता हूँ। मकसद ये था कि मैं कोई वजह मालूम कर सकूं। नौजवान आपको न पहचान सका कि वक़्त के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है, लेकिन मेहमान नवाजी करते हुए साथ घर ले आए। जब सहन में पहुंचे, नौजवान ने आपको सहन में एक तरफ चारपाई पे बिठा दिया, गोश्त लेके बच्चों की तरफ लौटा। आपने देखा सहन की दूसरी तरफ चारपाई पे बुढ़िया माँ लेटी है। आप समझ गए इस नौजवान की माँ है। नौजवान कुछ देर बाद खाना तैयार करके अपनी माँ के पास आया, एक हाथ से माँ को सहारा दे के बिठाया, दूसरे हाथ से रोटी नरम कर करके माँ को खिलाने लगा। जब माँ ने शेर होके खा लिया, हाथ उठे, जुबान से दुआया जुमले निकलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हो गए। माँ ने पहली दुआ मांगी, अल्लाह तू जिंदगी में मुझे मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार करा देना। दूसरी दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना देना। मूसा अलैहिस्सलाम तड़पते हुए आगे बढ़े, अम्मा मुबारक हो, रब ने तेरी दोनों दुआओं को कबूल कर लिया है। तब पता चला नौजवान को इतनी बड़ी आजमत मिली है, इसके पीछे इसकी माँ की दुआएं हैं। माँ बाप से दुआ लेनी चाहिए, अगर दुआ नहीं लेते तो कम से कम बद्दुआ न लें। हाँ, चंद साल पहले की बात है, मेरे खाने वाले अपने खानका के दरवाजे पे खड़े, एक बुढ़िया माँ आ गई, करीब आई, बात करने से पहले उसकी आंखें भर आई। मैंने कहा अम्मा क्या बात है, क्यों परेशान? परेशानी तो बताओ। रोते हुए कहने लगी, बेटा मेरी नौजवान औलाद मुझे कुतिया कह के पुकारती। अल्लाह, उस माँ के सीने में मौजूद दिल कैसे तड़पता होगा। मेरी नौजवान औलाद मुझे कुतिया कह के पुकारती है। तो ये हालात हैं हमारे और आपके माहौल के। हम नौजवान को लेके बस चौक में खड़े हैं, आए नबी की तालीमात से आगाह करें, नबी के अखलाक और किरदार से उन्हें मुज़य्यिन करें। जिंदगियां गुजर गई, एक ही जगह पे खड़े। कभी सोचा है हमने? बस तकाबुल है, चल रहे हैं तो छोड़े ये थूकों की लड़ाई है। नबी के दामन को थामे मजबूती के साथ।
ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو بعد میں مجھے ایک ساتھی میرا کہنے لگا حضرت اس سے بڑھ کے بات بتلاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ. کہیں گے ہمارے اپنے خاندان کی بات ہے. ہمارے خاندان میں ایک ماں اور بیٹے کی آپس میں بحث ہو گئی, کسی بات پہ الجھ گئے. ماں نے غصے میں آ کے کہا بیٹے سے, شرم کر, تجھے 9 مہینے میں نے پیٹ میں پالا ہے. جب بڑھیا ماں نے یہ کہا, نوجوان بیٹا کہنے لگا احسان نہ کر, 9 مہینے کا کرایہ لے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ حالات ہیں. خدا کے لیے نوجوان کو آگے بڑھائیں. کب تک یہ سلسلہ چلتا چلاتا رہے گا؟ میری زندگی میں کتنی مرتبہ ربیع الاول آیا, کیا میرے میں کوئی تبدیلی آئی؟ اپنے طور پہ سوچیں, کون کیا ہے چھوڑ دیں, اپنے طور پہ سوچیں اور اس پہ غور کریں. تو ماں باپ کی دعا اولاد کو عزت اور عظمت دلاتی ہے. کیا بات کر رہا ہوں؟ جی مختصر ہے کہ بی بی حلیمہ لے کے چلی. میں واقعہ پورا نہیں بیان کر رہا, میں اس میں سے اقتباسات لے رہا ہوں, بس اب سمیٹنے لگا ہوں. بی بی حلیمہ لے کے چلی. حلیمہ کے خاوند وہ تیار کھڑے ہیں سواری. بی بی حلیمہ محبوب کو اپنے گود میں لیے سواری پہ بیٹھی, خاوند آگے بیٹھا سواری چلانے کے لیے. سواری چلتی نہیں, چلنے کا نام نہیں. حلیمہ کا خاوند نیچے اترا, دیکھو کیا معاملہ ہے. جیسے نیچے اترا تو محبوب فرنٹ پہ آ گئے, آگے سے ہٹ گیا. سواری چلنے کے لیے تیار, جیسے کہ ابھی دوڑ پڑے گی. حلیمہ کا خاوند پھر سوار ہوا کہ اب تو چلی, پھر وہیں رک گئی. پھر اترتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر چلنے کے لیے تیار. آخر کار انہیں بات سمجھ آ گئی. حلیمہ سے کہا, حلیمہ محبوب کو لے کے آگے بیٹھو, یہ صدر نشین ہے, یہ صدر نشین ہے. خود پیچھے بیٹھا. سواری دوڑی, ایسی دوڑی کہ دوسروں کے سواریوں کو پیچھے چھوڑ گئی. محبوب نے امت کو پیغام دیا, میرے امتی اگر میری شریعت کو مقدم رکھے گا, تیری زندگی کی سواری بغیر کسی رکاوٹ کے تیزی کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے گی. آج ہم شریعت کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. مادیت کا دور ہے نا, پیسہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. نہیں, نوجوان کی یہ سوچ بن رہی ہے مال ہے تو سب کچھ ہے. یہ سوچ اتنی خطرناک ہے کہ بندے کو رب سے توڑ دیتی ہے. مال ہے اور بہت کچھ نہیں, رب ہے تو سب کچھ ہے. آپ مال کے ذریعے سے اینک تو خرید سکتے ہیں, بینائی لے سکتے ہیں. مال کے ذریعے سے دوائی تو خریدی جا سکتی ہے, صحت نہیں لی جا سکتی. مال و دولت کے ذریعے سے نرم گرم بستر تو خرید سکتے ہو, لیکن میٹھی نیند نہیں خرید کے لا سکتے. مال سے ملازم تو لے سکتے ہو, مگر بیٹا نہیں لا سکتے. بہت سی چیزیں ہیں مال کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس آپ نہیں لے سکتے. تم رب ہے تو سب کچھ ہے, یہ سوچ خطرناک ہے. مال ہے تو سب کچھ ہے. محبوب نے میلاد کے موقع پہ پیغام دیا, میرے امتی میری شریعت کو مقدم رکھنا. تمہاری زندگی کی گاڑی بغیر کسی رکاوٹ کے منزل کو پہنچ جائے گی. محبوب کو لے کے آمنہ پہنچی اپنے غریب قدے میں. اللہ کی شان. موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلے, یوسف علیہ السلام بھی شاہی محل میں پلے. میرے محبوب کی واری آئی تو حلیمہ کے غریب قدہ. اس میں کیا حکمت تھی؟ رب بتانا چاہتا تھا یہ جتنی برکتوں کی چہل پہل ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے, میرے محبوب کی وجہ سے ہے. آمنہ کی بکریوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. محبوب گھر پہنچے تو ان کے تھن بھر آئے. حلیمہ کے خاوند نے دودھ چونا شروع کیا,
برتن ختم ہو گئے، دودھ باقی ہے، آخرکار پکار اٹھا، حلیمہ لقد اخذت مبارکہ، واقعی تو کسی بابرکت بچے کو لے کے آئی ہے۔ رب بتانا چاہتا تھا ساری برکتیں میرے محبوب کی وجہ سے، اور محبوب نے میلاد کے موقع پہ ایک پیغام دے دیا، اگر میری تعلیمات کو اپنے گھر میں لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ میں پھر یہ جملہ دہرا رہا ہوں، تنقید نہیں، تعمیری بنیاد، شاید اتر جائے کسی کی دل میں میری بات۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ دکان تو سجا لیتے ہیں، روشن کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر دھوکے کے اندھیرے بھرے پڑے ہوتے ہیں، جھوٹ کے اندھیرے بھرے پڑے ہوتے ہیں، ناپ تول پہ کمی، ملاوٹ کے اندھیرے اندر ہوتے ہیں۔ جب اندر کے اندھیرے موجود ہیں تو اس کے فرنٹ کو سجانے سے کیا فائدہ ہے؟ میں اپنے گھر کی در و دیوار کو سجا لیتا ہوں، لیکن اندر تمام تر گناہوں کے اندھیرے موجود ہوتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے ہم اندر کے اندھیروں کو نکال کے نبی کی تعلیمات کی روشنی حاصل کریں۔ ادھر میری توجہ نہیں جاتی، میں جو ادھر لگ گیا ادھر میری کیا توجہ جائے گی؟ وہ کام ذرا مشکل ہے، وہ سیرت کا معاملہ ہے، سیرت تو اپنانی پڑتی ہے۔ اب اپنانا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کون محنت کرے، کون اپنے آپ کو پابند کرے؟ ایک آسان کام ہاتھ لگ گیا، کر لو پورے سال پر، ٹھیک ہے، مزے اڑاؤ۔ دوستو اپنے طور پہ سوچیں، نکلے زبانی جمع خط سے۔ ایک دن بی بی حلیمہ آپ کو دائیں سینے سے دودھ پلاتی تھی، بی بی حلیمہ کا ایک اپنا بیٹا بھی تھا، بائیں سے پلاتی تھی۔ ایک دن سوچا کہ محبوب کو بائیں سے بھی پلا کے برکت دونوں طرف حاصل کر لوں، تو جب محبوب کو بائیں طرف لٹا کے دودھ دینے لگی، محبوب پیغمبر نے منہ مبارک بند کر کے دودھ کو قبول نہیں کیا۔ امت کو پیغام دیا، میلاد منانا ہے تو یوں مناؤ، میں بھائی کا حصہ دینے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا۔ میں دینے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا۔ میلاد منانا ہے تو یوں مناؤ، کون روکتا ہے؟ میرے نبی کی میلاد کے موقع کا پیغام ہی یہی، بھائی کا حق نہیں کھایا۔ آج ہم سوچیں کون کیا کر رہا ہے، ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے۔ ایک دن ایک وقت آیا کہ حلیمہ بوڑھی ہو گئی، میاں بیمار ہے۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ حلیمہ نے شیمہ سے کہا، بیٹی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، آپ کے والد بیمار ہیں، بکریاں بھوکی ہیں، انہیں تو چرانے کے لیے لے جاؤ۔ شیمہ نے کہا، اماں ایک شرط پہ لے کے جاؤں گا۔ حلیمہ نے کہا، خیر ہو، پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں کی۔ کون سی شرط؟ اگر بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو گی تو میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاؤں گی۔ حلیمہ چونک اٹھی۔ شیمہ کیا بات ہے، بات بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ شیمہ کہنے لگی، اماں جب میں بھائی محمد کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، بکریوں کے پیچھے دھوپ میں مجھے دوڑنا نہیں پڑتا، میں بھائی کو لے کے درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں چرتی ہیں، چرنے کے بعد خود ہی ایک ایک آ کے میرے بھائی محمد کو تکنے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں، جب جمع ہوتی ہیں میں لے کے گھر آ جاتی ہوں۔ میں بھائی محمد کو بھیجو گی تو لے جاؤ۔ جانور بھی میرے محبوب کی عظمت کو جانتے تھے۔ آج ہم مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں میرے نبی کی اس عظمت کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اپنے اپنے انداز سے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ پروانہ نہ بننا، جگنو بننا۔ پروانہ شمع کے لیے گھومتے گمنامی کی موت مر جاتا ہے۔ جگنو بنو، اپنے اندر روشنی پیدا کرو، خود پڑھو۔ آج علم اردو میں موجود ہے،
خود پڑھو، تحقیق کرو، علماء سے پوچھو، اپنے اندر خود روشنی پیدا کرو تاکہ اندھیرا آئے تو تمہارے پاس اپنی روشنی موجود ہو۔ ہر ایک پروانہ بنا ہوا ہے، بس پروانے کے بعد روشنی نہیں ہوتی، گھومتا گھومتا مر جاتا ہے۔ بہرحال باتیں لمبی ہو گئی، باتیں بہت کرنے کو باتیں بہت ہیں، سننے کو وقت بہت ہے، لیکن اب حقیقت یہ ہے نہ کرنے کا وقت رہا نہ سننے کا وقت رہا، اب تو عمل کا وقت ہے۔ عمل کا، سچی توبہ کر لیں۔ تو میرے نبی میرے اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ بھی کریم ہے، محبوب پیغمبر بھی کریم ہے، اللہ نے مجھے دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے۔ اپنے آپ کو جانے۔ میں سب کو چھوڑ کے آخری وقت آیا، محبوب پیغمبر پہ بخار کی شدت، امی عائشہ کہتی ہیں کہ رضائی سے باہر بھی ٹمپریچر اور اس کی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا محبوب اتنی تکلیف؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا ہو میرا، میں نے رب سے دعا کی تھی، میں نے رب سے دعا کی تھی اللہ میرے امت کو تکلیف سے بچا لینا، وہ ساری تکلیف آخری وقت میں مجھے دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، آج کا امت یہ روز اطہر میں محبوب کو رلا رہا ہے۔ جب میرے اعمال محبوب کے سامنے جاتے ہوں گے ان پہ کیا گزرتی ہوگی؟ روز اطہر سے آواز آتی ہوگی میرے امتی، میں نے تیرے لیے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ جبریل امین تشریف لائے، محبوب رب بلا رہے ہیں، محبوب بے قرار ہو گئے۔ جبریل میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ پھر رب سے جا کے پوچھو میرے امت کا کیا بنے گا؟ جبریل گئے، رب سے کہا محبوب تو یہ کہہ رہے ہیں۔ رب نے کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو آپ کے بعد آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ جب رب کا یہ پیغام ملا، محبوب جانے کے لیے تیار، انا برفیق الاعلی، میں اس رفیق سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، میرے اور آپ کے لیے آخری لمحے تک بے قرار رہے۔ آئیں ہم اور آپ اب سوچیں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا کیا رخ ہے۔ تو سچی توبہ کر لیں، اس مجلس میں سچی توبہ کر لیں۔ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اگر اللہ کے محبوب کا امتی 40-60 سالہ زندگی گناہوں میں بسر کرنے کے بعد سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں بلکہ انہیں بھی نیکیوں پہ بدل دیتا ہے۔ رب گناہوں کو بھی نیکیوں پہ بدلتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اسے عزتیں بھی عطا کرتا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر سے ہم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بارہا سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا، شرابی کبابی انسان، 24 گھنٹے دروازہ گناہوں کے لیے کھلا، لیکن علاقے پہ با اثر تھا، صاحب دولت تھا، کسی کی ضرورت نہ تھی اس کے سامنے۔ اللہ کی شان، اسی بستی میں ایک نوجوان بچی تھی، حسین بھی تھی لیکن پاکیزہ پاک دامن تھی۔ اسی رقم کی ضرورت پڑی، گھر میں رشتہ داروں میں برادری میں کہیں انتظام نہ ہو سکا، معلوم نہیں کس ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے سوچا کفل کے بعد جاتی ہوں، صاحب دولت ہے، اسے کہوں گی مجھے بطور قرض دے دو، لوٹا دوں گی۔ شام کا وقت ہے، کفل کے پاس آئی، کفل نے دیکھا، حیران ہوا، آج تو شکار خود چل کے آ گئی۔ اس نے کہا مجھے 30 دینار کی ضرورت ہے، لوٹا دوں گی۔ کفل نے کہا 30 نہیں 60 دینار دوں گا، لیکن گناہ کے ساتھ مشروط ہوگا۔ معلوم نہیں وہ کس ہاتھوں مجبور تھی، خاموش ہو گئی۔ کفل گناہ کے ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا، جب جیسے ہی قدم بڑھایا
क्या देखा, उस नौजवान बच्ची के जिस्म पे कपकपी तारी हो गई, रंग जर्द पड़ गया, आंखें यूं खुश्क होके किफल को यूं देखने लगी। किफल ने जब उसकी हालत देखी, कदम रोके और पूछने लगा, क्या तूने इससे पहले अपने रब की ऐसी नाफरमानी नहीं की? बच्ची ने चीख मारी, कहा मुझे अल्लाह की कसम मैंने इससे पहले अपने रब की ऐसी नाफरमानी नहीं की। बस ये जुमला उस पाकीज़ा बच्ची के जुबान से निकलना था, किफल के दिल पे जाके लगा। किफल ने कदम रोके, कहा ये 60 दीनार ले जा, इज्जत के साथ चले जा, और ये भी सुन ले आज के बाद किफल भी ये गुनाह नहीं करेगा। तौबा नसीब हो गई। पाकीज़ा जुबान से निकलता जुमला दिल पे असर करेगा। वो बच्ची गई, वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता आज वो अंदर से बंद हो गया। रात गुजरी, सुबह हुई, बस्ती वाले उठे, चहल पहल शुरू, हर कोई देख रहा है दरवाजा आज बंद, जिंदगी में कभी नहीं बंद हुआ। बंद दरवाजा देख के हर एक मुतवज्जे। अचानक नजर पड़ी, पिछले उम्मतों के साथ ये मामला था, रात को कोई ऐसा वाक़या पेश आता या गुनाह का या किसी और अमल का, कुदरती तौर पे उसकी घर की दीवार पे लिखा जाता। जब लोगों ने बंद दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुए तो क्या देखा, उससे ऊपर दीवार पे कुदरती तहरीर लिखी है, लक़द गफ़र अल्लाह अल किफला, रब कहता है मैंने किफल को माफ कर दिया है। जिस रात तौबा की उसी रात मौत आ गई। दरवाजा आवाजें दी, खटकाया न खुला, तोड़ दिया। जब तोड़ के देखा तो किफल मुसल्ले पे सजदे की हालत में पड़ा दुनिया से जा चुका था। तो मेरा रब इतना करीब है, मैं रब से सुलह तो करके देखूं, मैं रब को मना के तो देखूं, वो मेरे गुनाहों को माफ नहीं नेकियों पे बदल देगा। बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला हमें और आपको सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमाए, अमली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह जिन भाइयों ने बैत करनी है वो करीब करीब हो जाए, कपड़ा फैला दे। कपड़ा ले लें।